اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ میں غلام سرور کمبو ایڈوکیٹ۔ دوستو، ہم حق مہر کی نسبت ڈسکشن کر رہے ہیں اور حق مہر معجل غیر معجل اس نسبت ڈسکشن جاری ہے، جو کہ مختلف ٹاپکس پر مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو جائے تو پھر وہ حق مہر کہاں سے حاصل کرے، کیسے حاصل کرے۔ اس میں جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کی وصولی اور دیگر معاملات جو ہیں حق مہر کی نسبت ہوتے ہیں۔ اس میں حق مہر جو شرن ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں چاندی کی مقدار ہے اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کے خاندان کی جو خواتین ہیں ان کا حق مہر جو ہے اگر شرعی حق مہر سے زائد ہو تو ان کے مطابق ان کا اس لڑکی کا حق مہر مقرر ہوگا، اور پھر لڑکے کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی۔ اگر لڑکے کی حیثیت حق مہر زیادہ دینے کی ہے تو وہ حق مہر زیادہ مقرر ہوگا۔ حق مہر جو ہے وہ شرن جو ہے اس سے کم اگر مقرر ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن ادائیگی اس کی جو ہے وہ پوری ہی کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حق المہر جو ہے، جو اندر طلب یعنی غیر معجل جو ہوتا ہے، وہ اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو جائے تو پھر وہ اس کو اس کی جو جائیداد ہوگی، جو اس کی پراپرٹی ہوگی، اس سے حاصل کرے گی۔ شرعن حکم یہ ہے کہ کسی خاتون کا اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی جو جائیداد ہے، جس سے اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جس طرح کے حصص ہونے ہیں، سب سے پہلے اس متوفی کی وصیت اور پھر حق المہر، اس عورت کا حق مہر اس کی جائیداد سے ادا ہوگا، تو پھر باقی ورثہ میں وہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ اگر کسی شخص کی جائیداد، مثلا اس کی اراضی نہیں ہے، اس کا کوئی احاطہ وغیرہ نہیں ہے، اس کی یعنی اموویبل پراپرٹی نہیں ہے، تو پھر عورت حق المہر کیسے حاصل کرے۔ جس طرح جس حیثیت کے مطابق اس کا حق مہر مقرر ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس مرد کی جو حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر ہوا ہوگا، تو اس کی جو موویبل پراپرٹی، مثلا اس کی اگر رقم ہے، اس کے پاس کوئی دیگر زیورات ہیں، یا اس کے پاس دیگر کوئی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ اس کی وفات کے بعد وہ ورثہ میں تقسیم ہونی۔ تو اس کی جو تقسیم ہونی ہے، اس کی تقسیم جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب حق المہر جو ہے وہ اس کی جو موویبل پراپرٹی ہے اس سے ادا ہو جائے گا۔ باقی جو ہے اس کا حصہ جتنا بھی ہوگا وہ اس کے ورثہ میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یعنی کہ یہ اس میں واضح یہ ہوا کہ اگر
किसी औरत का खामद फौत हो जाए तो उसका हक महर अगर उसकी जिंदगी में अदा नहीं हुआ, अंदुल तलब है, गैर मुअज्जल है, तो फिर वो उसकी वफात के बाद उसकी जायदाद से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो हक़ुल महर हासिल कर सकेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को ज़ेर बहस लाया है कि अगर किसी औरत का खामद फौत हो जाए और उसका हक़ुल महर जो है वो गैर मुअज्जल हो तो वो कैसे हासिल करेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। अगर किसी दोस्त ने किसी भी मसला पर कानूनी डिस्कशन करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।